بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے مالدار بننے کے لیے وظیفہ۔ مالدار بننے کے لیے وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کی تسبیح کا وظیفہ، صرف دو نام اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ باقی میں مالدار ہونا چاہتے ہیں، پیسے والے ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، مطلب دیکھیے، ایک تو ضروریات زندگی ہیں جو اللہ پاک ہمیں دے ہی رہا ہے، مطلب جو ہماری نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ ہمیں مل رہی ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ اب امارت کی طرف جب آپ مالدار ہونے کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ایسیسریز بھی لائف کی ملیں جو مطلب ہے کہ ویل آف لوگوں کے پاس ہیں، کیونکہ ہماری فیملی یا ہم خود جب ان کو دیکھتے ہیں بہت بڑی گاڑیوں پہ، بڑے گھر کے اندر، بڑے بڑے اسکولوں میں بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں دوسروں کو، تو پھر ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی کوئی ایسا سلسلہ عطا فرما دے کہ ہمارے بچے بھی بہت بڑے اسکول میں پڑھیں، بہت بڑی گاڑی ہو جس پر میں بچوں کو چھوڑنے جاؤں، مسز میرے ساتھ بیٹھی ہوں۔ بڑے ڈریمز ہوتے ہیں، ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے۔ دیکھیے، ان ڈریمز کے لیے ایک تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ چل رہی ہے، مشقت محنت کر رہے ہیں آپ۔ ذہن میں رکھیے گا، میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، خالی محنت کرنے سے کبھی بھی میں نے کسی کو مالدار یا دولت مند ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر محنت اسی کا کرائٹیریا ہے تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے۔ کبھی کسی مزدور کو ملینئر دیکھا ہے آپ؟ نہیں دیکھا نا۔ یہ مقدر سے بنتے ہیں، مالدار انسان مقدر سے بنتا ہے، اور مقدر کس نے بدلنا ہے؟ جس نے مقدر لکھا ہے وہی اس کو بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسا عمل آپ کو کرنا پڑے گا جس سے کہ اللہ جس نے آپ کا یہ مقدر لکھا ہے وہ اس کو چینج کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، مگر اس کے لیے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم کریں گے تو ہمارا مقدر بدل سکتا ہے۔ یہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، یہ پوائنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور مس کر دیتے ہیں۔ وظائف بیسیکلی کر یہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کمی، وہ جو کوتاہی ہمارے عمل میں ہم سے ہو گئی، جانے میں انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں، جس سے کہ ہم اپنے راضی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنے مقدر کو لکھنے والے کو ہم خفا کر دیتے ہیں، اس بات سے اپنے عمل کی وجہ سے۔ مطلب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ایک ضابطہ حیات دے کر بھیجا، ایک کچھ سمجھا کے، اس طرح کہ آپ نے جا کے ہمارے ذمہ کچھ کام لگایا اللہ پاک نے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ اب ہم ان سب چیزوں کو بھول بھال کے صرف ایک چیز کے پیچھے آج کا انسان جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور دیٹ از رزق، پیسہ، دولت، پیسہ، دولت، آسائش زندگی، مطلب جو ہے اس سے بہتر چاہیے، جو ہے اس کو اس سے بہتر چاہیے۔ بائک والا گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، گاڑی والا چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی کی طرف دیکھتا ہے، بڑی گاڑی والا V8 کی طرف دیکھتا ہے، V8 والا ہیلی کاپٹر لینے کی سوچ رہا ہے، ہیلی کاپٹر والا ہوائی جہاز لینے کی سوچ رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے بس وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جب بہت دولت مند انسان تھے، داؤد گروپ والے، وہ جناب اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ بچے کے ساتھ ایڈونچر کے طور پہ ایک ڈوبا ہوا جہاز ٹائٹینک دیکھنے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جو ہوا آپ کے سامنے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ اربوں کھربوں کروڑوں بلینرز لوگ، دنیا کے ٹاپ 100 امیر لوگوں کو، ٹاپ 10 امیر لوگوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے 10 امیر لوگوں کو دیکھ لیں، آفٹر آل انہوں نے مر جانا ہے، اور یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر یاد بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ پیسے والوں کی اولادیں جو ہے نا، ان کو ماں باپ کو یاد بھی نہیں کرتی، جا کر ذرا ان کی قبریں تو چیک کریں، کوئی اللہ کے ولی تھوڑی تھے۔ یہاں پہ اگر نام باقی رہ جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے نام تا قیامت باقی رہ جاتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ، آپ داتا صاحب کی جا کے دیکھیں تو صحیح ان کی دربار پہ کیا منظر آپ کو ملتا ہے۔ رہتی دنیا تک وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، بخشا جا رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں، غریب لوگ مستفید ہو رہے ہیں، دعاؤں سے آباد ہے، ہر چیز ہے۔ کیا ہوا؟ بڑے بڑے نام اس دنیا سے گئے ہوئے، کیا ان کی مزارات پہ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ تو مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ، تو پھر کس چیز کا ہوس ہے؟ زندگی اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے آپ کو دے رکھی ہے، اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں کہ نہیں کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے نا، تو بس کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ تو اسی سوچ پر شرم آتی ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ ایک سانس خرید کر دکھا سکتے ہو اگر ارب پتی ہو جاؤ؟
اگر ارب پتی آپ ہو جاؤ، آج غریب ہو، چلیں جی میں نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا، آپ کا بانڈ نکل آیا، آپ کی لاٹری لگ گئی اور کھرب پتی آپ ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کھرب پتی ہونے کے بعد اگر آپ کی زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، کیا آپ وہ کھربوں روپے کی دولت دے کر ایک سانس خرید سکتے ہو؟ اور یہ مفت میں اللہ پاک نے آپ کو یہ زندگی دی ہوئی، پوری لوازمات کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، آنکھیں سلامت، خوبصورت چہرہ، قد کاٹ، فیملی، بچے. ناشکری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جس بندے سے بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس جی میں رل گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور کیا کچھ نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، تمہاری آنکھیں سلامت ہیں، تم بول رہے ہو، تم سن رہے ہو، تمہارا جسم پورا صحیح کام کر رہا ہے. ذرا پتہ تو کرو، لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتی ہے کتنے، مفت میں تمہیں سب چیزیں ملی ہوئی ہیں. ایک آکسیجن کا سلنڈر لینا پڑے جب کورونا کے دوران لوگوں نے لیے ہیں، کتنا کاسٹ کرتا ہے، اور فری آف کاسٹ اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن شکوہ یہ رہتا ہے انسان کی زبان پر، یار بس یار کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ بہت امیر ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہیں، اگر آپ کے پاس صبر اور شکر اور اطمینان کی دولت آ گئی اور وہ ذکر اللہ سے آتی ہے تو پھر آپ بہت امیر ہیں. خیر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کو کیا ملے گا. اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں میرے بھائی تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 تسبیحوں کی ہیبٹ بنا لیں. ایک یا مغنی ہو، اللہ کا نام یا مغنی ہو، آپ نے یا مغنی ہو 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں عشاء کے بعد، اول آخر 11 بار درود شریف. دوسرا عمل اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا کام کرنے والا، وہ اسم یا وہابو کا ہے. یا وہابو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا وہاب، یا مغنیو بھی اللہ کا نام ہے، یا وہاب بھی اللہ. یا وہابو آپ نے کرنا ہے، یا وہابو کی تسبیح آپ نے 14 کرنی ہے، 1400 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے یا وہابو. یہ عشاء کے بعد کا عمل ہے. محنت کرنی پڑے گی یار، کچھ تو کرو نا. باہر جا کے محنت مزدوری نہیں ہوتی، کاروبار میں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کم از کم اللہ کا نام لینے میں تو محنت کرو تھوڑی سی. پکی پکائی تو ہر چیز نہیں ملے گی نا، وہ بن اور سلوا اترنے والا دور تو چلا گیا، وہ ویسے ہمارے اعمال نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ یہ اسم یا وہابو 14 تسبیح کر لیں، اول آخر 14 بار درود شریف کر لیں، اور یا مغنیو کر لیں 11 تسبیح، 11 بار اول، 11 بار آخر درود شریف، تھوڑے وقفے کے ساتھ. یعنی نماز کے فوراً بعد ایک وظیفہ کر لیں اور ایک تھوڑی دیر ٹھہر کے سونے سے پہلے ایک اور کر لیں. یہ 2 وظیفے عشاء کے بعد کے آپ زندگی کا حصہ تو بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کیسے مالدار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ کیسے کر دے گا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ مالدار ہوئے ہیں اور ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے. جو مالدار ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کر لیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب آپ مالدار ہو جائیں مجھے کچھ نہ دیجیے گا، صرف دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ